حلیمہ خان صاحبہ نے تحریک کے حوالے سے تو بتا دیا کہ خان صاحب کی ہدایت آ گئی ہے. کیا ہدایات آئی ہیں پارٹی کو؟ کس طرح سے جو ہے وہ پارٹی یہ تحریک چلانے جا رہی ہے؟ خان صاحب نے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایران کے اسرائیل کے حملے کے تناظر میں جو نازک صورتحال خطے میں پیدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو تحریک کا حکم دیا تھا وہ 2 ہفتے کے لیے اس کو ڈیلے کیا گیا. پھر ایام محرم شروع ہو گئے. ان کے احترام کی وجہ سے وہ جو ڈیلے تھا اس کو ہم آگے لے گئے، اس میں توسیع ہوئی. اب جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے محرم کے ایام کا وہ جو معاملہ ہے، اس کے بعد ہم ریزیوم کریں گے، اور اس پہ پریپریٹری فیز ہوگا پہلا، جس میں لوگ اپنے اپنے صوبوں میں جو ہے وہ نکل کے اپنا احتجاج کریں گے. پرامن آئینی احتجاج ہوگا. جو ان کا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ رجسٹر کرائیں گے. خان صاحب کی غیر قانونی اور ناحق قید کے خلاف، رول آف لاء کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، 26 کے قتال کے لیے، 9 مئی کے اسیران کے لیے. اور اچھا. اس وقت جو خان صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں پش کیا گیا ہے، 24 میں سے 22 گھنٹے تک جو ہے وہ انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں، صرف 1-2 گھنٹے باہر لے کے آتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے خلاف بالکل احتجاج کا یہ فائنل ہو گیا ہے، اور خان صاحب نے یہی کہا ہے. فرسٹ فیز جو ہے اس کے میکنزم جو ہے وہ کنوے کر دیے گئے تھے 2 ہفتے پہلے ہی، جب یہ کہا گیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اچھا. جو ہے وہ انسٹرکشنز وہ کریں گے، اور عمر ایوب صاحب اس ٹھیک. پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. That's how it is, sir. That would be first phase. اور اس کے بعد پھر جیسے چیزیں شیپ اپ ہوں گی، دوسرے فیزز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب یہ احتجاج کی کال کا مطلب ہے کہ مذاکرات کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے؟ وہ سر میں یہ دسو بھائی، جدوں بھی اسی کو احتجاج دی کال دینے پڑک کر کے بچوں نکل آتے نے مذاکرات کو، سمجھ نہیں آئی سانو. اچانک الیکٹرانک پرنٹ اینڈ سوشل میڈیا پہ مذاکرات ہونے لگ جاتی ہے. whenever we try to set out for مطلب کسی پروٹیسٹ کو ہم پلان کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کبھی مذاکرات سے نہیں باقی ہے. ہم نے انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا مذاکراتی کمیٹی کا وہ کیا، اور اس میں ہم پہلی دوسری تیسری نشست میں بیٹھے. ان کی ہپوکریسی ایکسپوز ہوئی. انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، جو سینئر ججز پہ ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کرایا، اور ہم اس سے پل آؤٹ کر گئے. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے اوریجنل سٹانس کے اگینسٹ جا کے خان صاحب کے حکم پہ کہ ہم چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہم نے وہ بھی سیکریفائز کیا. پر خان صاحب کہتے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس بندے نال ڈائلاگ کرو who has capacity to deliver on whatever has been decided in that dialogue. ٹھیک ہے سر. وہ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے تو سٹانس پہ ٹرمپ نے بھی مور لگا دی. انہوں نے بھی کیا کہ میں فیلڈ مارشل نہ گل کروں گا، یار ادھر گل نہیں کراں گا سیاسی حکومت نہ. بٹ اینی وے مذاکرات جو ہے ہم اس کے خلاف کبھی نہیں رہے، مگر اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ بیک ڈور نہ فرنٹ ڈور. سو وی آر گوئنگ ایز پارٹی ڈیسائیڈڈ کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہیں خان صاحب کے لیے وہ جاری رہیں گی ایز پر پلان. ٹھیک ہے، رائٹ. لیکن اس میں شیخ صاحب مذاکرات کی بات اب یہ میڈیا نے تو نہیں کی، یہ تو آپ کے جو جیل میں لوگ ہیں انہوں نے خط لکھا، پھر آپ کے پارلیمانی اجلاس سے ہوا، وہاں پر مذاکرات کے حوالے سے تو بات ہوئی. تو یہ تو باتیں آپ کی اپنی پارٹی خود کر رہی ہے. سر انہوں نے تے لیڈران نے تا خط سر ہونے آیا نا، مگر تسی پھر پچھلے ہفتے ڈیڑھ دا ٹرینڈ اگر تسی کرو سر، جو لیڈران کا خط ہے نا، میں اس کے اوپر بھی آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں. لیڈران سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی ورکر ہیں، اور بہت بڑی فستائیت میں ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، کینسر سروائیورز ہیں، اور بڑی سختی سے بگوڑے نہیں ہوئے، پریس کانفرنس نہیں کی، بکے نہیں جھکے نہیں، وہ بیٹھے ہیں. ان کی ایک رائے ہے، اور وہ رائے کوئی ایسی خدا نخواستہ نہیں ہے کہ جس پہ پارٹی نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، سوچا نہیں، یا وہ کوئی آپشن نہیں ہے. وہ رائے جو انہوں نے دی ہے وہ خان صاحب تک ہم ضرور پہنچائیں گے، اور وہ ان کا حق ہے کہ ان کی رائے خان صاحب تک پہنچے. پھر ڈیسیژن تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب ہی لے سکتے ہیں. انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کوئی غلط نہیں کی ہے، کوئی بری نہیں کی ہے. پولیٹیکل اینٹیٹیز جو ہیں وہ چاہے جس سے بھی بات کریں، بٹ الٹیمیٹلی وہ ڈائلاگ پہ ہی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں. وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، مگر جو ماحول بنا ہے اور جو ہپوکریسی گورنمنٹ کی ہے، یہ صرف ڈائلاگ کے اندر انگیج کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں.
جی ہمیں خراب کرتے ہیں، ڈیلیور نہیں کرتے آن دیئر کمٹمنٹس، اور الٹیمیٹلی پھر چیزیں دوبارہ گھٹن کے ماحول میں دیکھیں نا، ایک طرف ڈائلاگ شروع ہے، دوسری طرف حامد رضا کے مدرسے اور گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے، وہ اس کمیٹی کا ترجمان ہے، خان کو ناحق قید میں ہاں اس میں سزا ہو جاتی ہے، خان کی لاہور ہائی کورٹ سے بیلیں عجیب طریقے سے جو ہے، جو ٹرائل کورٹ جن دو پولیس والوں کی گواہی ریجیکٹ کرتا ہے، وہ اوپر اسی گواہی کے اوپر خان کی بیلیں جو ہے وہ ریجیکٹ کر ہاں دیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ والے۔ اچھا تو اس سارے ماحول کے درمیان جو بن چکا ہے، واٹ آپشن آر وی لیفٹ ود؟ تو اسی عدالتیں سانو انصاف نہیں لب جی رہا، اسی بالکل مایوس ہاں۔ دوسرے پاسے پارلیمنٹ میں سے پارلیمنٹیرین اغوا ہوتے ہیں، اس پہ آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ سڑک تے اسی نکلی ہے تو اسی انتشاری ہے، میرے دسو بھی جدوں تسی سارے رستے بند کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ گھٹن کا ماحول ہوگا تو پھر احتجاج ہی ہوگا نا سر۔ جو ریزولوشن آئی پارلیمانی اچھا پارٹی کی جو پرسوں یہاں پہ ہوا، اور پھر وہ جی جو جی پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس ریزولوشن میں بھی مذاکرات جی 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 ایز این جی جی آپشن اس کو پاس کیا ہے پارلیمانی پارٹی نے، کے پی والی نے بھی اور نیشنل اسمبلی میں ہاں اور سینٹ والوں نے بھی۔ رائٹ، لیکن اس میں شیخ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو احتجاج ہے وہ یا تحریک آپ کی ہے، یہ صرف پی ٹی آئی ہی ہے، یا وہ جو آپ نے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا تھا اپوزیشن کا، جو آپ کے اپوزیشن میں اتحادی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ جو ہمارے اتحادی ہے، ہماری تو توقع یہی ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اس پہ۔ جو لوگ اتحاد میں ہماری طرف سے ہیں وہ ضرور کلیئرٹی اس پہ دے سکیں گے۔ ہماری تو توقع یہی ہوگی کہ وہ اچھا ہمارے ساتھ آئیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر کسی کو اپنا پار آپ ہی چکنا پہنتا ہے جی۔ And ابھی تک جتنی موبلائزیشنز ہوئی ہیں وہ ہم نے خود ہی اچھا کی ہیں جی، وہ کسی اور نے ٹھیک تو ہے ہمارے ساتھ نہیں دیا۔ بٹ ہاں جو بار بار ہم مولانا صاحب کو ناک کر رہے تھے، ایون 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بار ہاں بار جا رہے تھے، اس کا مقصد یہی تھا کہ خان صاحب چاہتے تھے ایک براڈر اپوزیشن الائنس ہو، اپوزیشن شوڈ ناٹ بی ڈیوائیڈڈ، ہم آواز ہو کے آگے ہاں چلیں۔ ہر وہ شخص جو رول آف لا کے لیے لڑنا چاہتا ہے، مہنگائی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہیومن رائٹس کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، سسٹم کی فسادیت کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، وہ اکٹھا ہو جائے۔ اس لیے ہم نے اپنی مطلب یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ ہم ان سے بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ نخرہ بھی نہیں کیا کہ ہمارے پاس کون آئے، تیسری جگہ پہ کون جائے۔ ڈائریکٹلی ہمارے لوگ ان کے گھر جاتے رہے، ان کو اپروچ کرتے رہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بٹ انفارچونیٹلی 26ویں ترمیم پہ ہی ووٹڈ فار دی گورنمنٹ، اور بعد میں انہوں نے اپوزیشن الائنس کا جی فارمل ممبر بننے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کی شورا نے کوئی فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، ہم اس فیصلے کا احترام ہاں کرتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں، ہم انہیں پش نہیں کر سکتے۔ وی کانٹ فورس somebody into an alliance, but if it would have been the case، اچھا آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کی فسادیت کے خلاف تمام جماعتوں کو ہاں اکٹھا ہاں ہو کے سامنے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے رائٹ، لیکن شیخ صاحب یہ ایک اور معاملہ، کیونکہ آپ پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات بھی ہیں، میں اس پر پارٹی کی رائے جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ یہ جو پنجاب کے 26 ممبران کا معاملہ ہے، اس معاملے کو پارٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور جو اسپیکر کا موقف ان ممبران کے حوالے سے ہے؟ رحمان بھائی وہ کہتے ہیں کہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے۔ ہماری زبان جو ہے اچھا اس کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی ہے، ہماری زبان نہیں کھینچی جا سکتی ہے۔ اگر ہم روڈز پہ آئیں تو ہم انتشاری ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، ہم تخریب کار ہیں، مگر ہمارے ممبران جب روڈ اچھا پہ نہیں اور آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک ہاں جمہوری طریقے سے، جو جمہوری روایات ہیں جو ہمیشہ پارلیمنٹ تک کھلے بھی چلتے ہاں ہیں، جتیاں چلتی ہیں، ڈانگاں چلتی ہیں۔ آپ دنیا کی پارلیمنٹس کی تاریخ نکالیں، شو کر لیجئے گا اس پہ کبھی، جی ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ بٹ آپ اپنے جو آپ کے جو بائی لاز ہیں وہ 223 کا ذکر کر کے راؤڈی ہاں بیہیویئر، نوائز ہو گئی ہے، فرنیچر کا نقصان ہو گیا ہے، ان ہاں تھرڈ کلاس چیزوں کو بنیاد بنا کے اسپیکر جو اپنے آپ کو بڑا پروگریسو بتاتا رہا ہے اور پڑھا لکھا بتاتا رہا ہے، پورٹرے کرتا رہا ہے کہ میں کو بڑا ماڈریٹ اور پروگریسو آدمی ہوں، وہ تو پورا ڈکٹیٹر بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو ڈی شیٹ کر دو۔ اچھا انہوں نے مطلب وہ جو 5-5 لاکھ لوگوں کے نمائندے ہیں ان کو اس لیے ڈی شیٹ کر دو بیکاز چیف منسٹر کو گراں گزرا ان کا احتجاج، کیونکہ وہ پراپرلی بات نہ کر سکی۔ اتنی نوکری، اتنی غلامی ہاں اور اتنی لا قانونیت، اچھا یہ جبر و فسائیت، یہ اس سے تو ہمارے لوگوں کو اور تقویت ملے گی۔ یہ ہیروز ہیں، یہ جو 26 لوگ ہیں۔ ہمارے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی اسمبلی باہر لگائیں گے، وہ اپنا خود ٹھیک ہے اجلاس کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں، اور یہ ہاں جوتے کی نوک پہ ہے۔ یہ ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں اٹھا کے ماریں گے ساری، کسی کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کیا اس سے کہتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے
کہ آپ غلام ہوں گے, آپ ان کی وجہ سے اسپیکر بنے ہوں گے. ہماری پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اچھا اللہ کے بعد عمران خان کے ووٹ پہ اللہ کی مہربانی سے یہاں آئے بیٹھے ہیں.